السلام علیکم دوستو۔ عام طور پر پولیس والوں کے خوف کی وجہ سے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن کتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، میں ایسے ہی بلا وجہ نہیں بول رہا، بلکہ ایک امریکی شہر ٹینیس کے اندر پولیس والے کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب اس کی گاڑی پر اچانک ایک کتے نے حملہ کر دیا اور فرنٹ بمپر کو کھینچ کر گاڑی کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ یہی نہیں بلکہ کچھ دیر بعد اس کا پورا گینگ بھی وہاں پہنچ گیا، جیسا کہ آپ ویڈیو فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں۔ جس کے بعد یہ پولیس والا جب پولیس اسٹیشن گیا ہوگا تو اس کے دوستوں نے اس کی گاڑی کے بارے میں سوال کیا ہوگا، تو اس نے کیا جواب دیا ہوگا کہ میری گاڑی کو کتے کھا گئے۔ آپ کے خیال میں کتوں کے اس رویے کی کیا وجہ ہے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور جو صحیح جواب دے گا اس کو امیزنگ رینڈم فیکٹ اراؤنڈ دا ورلڈ پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم دنیا جہاں سے حیرت انگیز اور امیزنگ فیکٹس جانیں گے، جسے دیکھ کر آپ یقیناً بولیں گے امیزنگ۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پورے انسانی جسم پر کٹ لگنے یا ایکسیڈنٹ سے ہونے والا درد تو ہم سب محسوس کرتے ہیں، لیکن ہماری باڈی میں 2 حصے ایسے ہیں جس پر ہم کٹ لگنے کے بعد بھی درد محسوس نہیں کرتے، اور باڈی کے وہ 2 حصے ہیں ہمارے نیلز، ناخن اور بال۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ درد کو محسوس کرنے کے لیے نرو وینڈنگز کی ضرورت ہوتی ہے، جو جسم کے خاص حصے کو پوری باڈی سے جوڑتی ہے، اور ہم انسان ہر قسم کا درد محسوس کرتے ہیں۔ لیکن نیلز اور ہیئرز کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ بالوں کی جڑوں میں اور نیلز کے ٹاپ پر یا ان کی بنیاد میں یہ نرو وینڈنگ ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو کاٹنے پر بھی ہمیں درد کا احساس بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن انہیں جڑ سے اکھاڑنے پر خربوزہ پھیکے نکلنے سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو، ایک اچھی فلم بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اچھی ڈائریکشن اور ایکٹرز کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے، لیکن یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ فلم میں استعمال کیے گئے ساؤنڈ ایفیکٹ، وہ چاہے کسی گھوڑے کے چلنے کی آواز ہو، تلوار کے نکلنے کی آواز ہو، یا پتوں کی سرسراہٹ ہو، یا فلم میں دکھایا گیا چھوٹے سے چھوٹا ایونٹ، مثلا انسان کا سر کسی چیز سے ٹکرانے کی آواز ہو، یہ آواز اسٹوڈیو میں ریکارڈ کر کے فلم کا حصہ بنائی جاتی ہیں، جنہیں بنتے دیکھنا بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سارا کام کریٹیوٹی کا ہے۔ مثال کے طور پر مشہور ہالی ووڈ فلم جوریسک پارک کے اندر دکھائے گئے ڈائناسورس کی آواز پیدا کرنا، یعنی ایسی مخلوق کی آواز اسٹوڈیو میں پیدا کرنا جو ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، واقعی امیزنگ ہے۔ ڈائناسورس کے چلنے پھرنے کی آواز پیدا کرنا یا ان کے چنگھاڑنے کی آواز، سب آوازوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے فیکٹریز کی بڑی مشینوں کو چلا کر ان کی آواز ریکارڈ کی جاتی ہے۔ شیر کی آواز، بندر اور سور کی آوازوں کو ملا کر جو آواز بنائی جاتی ہے وہ سننے میں کچھ ایسی لگتی ہے۔ جبکہ ایک اور مشہور ہالی ووڈ فلم مین آف اسٹیل کے اندر سپرمین کی لینڈنگ اور فلائٹ کے دوران ہونے والا بینک، اس کے برف پر چلنے کی آواز کو کچھ اس طرح سے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیا گیا، یعنی ایک سوٹ کیس پر ریت اور ڈنڈے کے ذریعے بار بار مارا گیا۔ ایسے تو میں اپنے سوٹ کیس کی پیکنگ کرتا ہوں جب مجھے ارجنٹلی کہیں جانا ہو اور میرے بیگ کے اندر کپڑے بہت زیادہ ہو گئے ہوں اور سوٹ کیس بھی بند نہ ہو رہا ہو۔ سپر مین کے کپڑوں کو ہلتے ہوئے دکھانے کی آواز کو کچھ اس طرح سے اسپیشلی ریکارڈ کیا گیا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جب آئل ٹینکر سمندر کے کسی علاقے میں اس وقت گزرتے ہیں جب وہاں طوفان آیا ہو، تو ان لوگوں کس قدر خوفناک منظر دیکھنے پڑتا ہے
جو کہ ہر شخص کے لیے برداشت کرنا امپاسبل ہے، اور خاص کر ان لوگوں کو جنہیں سمندر دیکھ کے ہی خوف آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے پورے کے پورے ہاتھ یا جسم کے کسی حصے سے محروم ہونا ناقابل برداشت ہے، لیکن اب بالکل ہیومن سینسز کو استعمال کرتے ہوئے ریئلسٹک آنکھ کے باڈی کو دیے گئے سگنلز کے مطابق ایک میکینیکل ہاتھ تیار کر لیا گیا ہے، جس کا کامیاب تجربہ آپ ویڈیو میں دیکھیں۔ یعنی ہالی ووڈ فلموں میں دکھایا گیا میکینیکل ہاتھ یا آپ کی باڈی کا کوئی بھی حصہ بہت جلد ریئلٹی کے اندر بدلنے والا ہے نا امیزنگ؟ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی چپس کہاں تیار ہوتی ہے؟ سوئٹزرلینڈ کی ایک کمپنی صرف 5 چپس کو ایک پیکنگ کے اندر فروخت کرتی ہے۔ قیمت ہے $11۔ اس کمپنی کا نام ہے سٹرکس، جو کہ دنیا کی مہنگی ترین شراب بھی تیار کرتی ہے۔ اس کمپنی کا کہنا ہے کہ چپس خاص قسم کے انگریڈینٹس اور ماہر شیفز کی نگرانی میں بنائی جاتی ہیں اور ایک ایکسپرٹ ریسیپی ہے، اسی وجہ سے یہ اتنی مہنگی ہیں۔ ورنہ اسے کھا کر آپ میں کوئی سپر پاور تو آنی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اونچی آواز میں میوزک سننا بہت پسند ہے، ان کے لیے سائنٹسٹ نے یہ اسپیشل ہینڈ فری تیار کیے ہیں۔ آپ چاہیں تو کسی بکرے کے کان والے کو ٹیگ کر کے اسے خوشخبری سنا سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نے یونیک کانسیپٹ پر بہت ساری موبائل گیمز تو دیکھی ہوں گی، لیکن یہ والا کچھ اسپیشل ہے۔ اس گیم کا کریکٹر آپ کے موبائل فون میں موجود مائک کے اندر آنے والی آواز کی شدت سے، یعنی آپ کی آواز کو سن کر جم کرتا ہے۔ آپ جتنا اونچا بولیں گے، یہ اتنا ہی اونچا جم کرے گا۔ اسے کھیلتا ہوا دیکھنا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس گیم کو کھیلوں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، لیکن اس میں احتیاط یہ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو اپنے نیبرز کی برداشت کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کب تک آپ کی اونچی آوازیں برداشت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس کو پبلک پلیس پہ کھیلیں گے تو آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ دوسری بات، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس گیم کا ٹورنامنٹ کرایا جائے تو، اور سبھی لوگوں کو کہا جائے کہ ایک ساتھ اس گیم کو کھیلیں، تو اسے دیکھنا کتنا انٹرسٹنگ ہوگا۔ ایک ایسا شخص جس کے سینے میں دل ہی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ زندہ ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل مذاق نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ کریگ لیوس نام کے ایک امریکی شخص کو بہت ہی ریئر بیماری تھی، اس میں اس کا جسم اس کے اپنے مدافعتی نظام کے خلاف ہی لڑ رہا تھا، یعنی اس کی باڈی کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ جب اس کا ہارٹ فیل ہونے کے قریب ہوا تو ٹیکساس کے چند سرجنز نے اس کا دل نکال کر خون کی سپلائی کے لیے ایک مشین کو فٹ کر دیا، جسے کنٹینیوس فلو کہتے ہیں۔ یہ بالکل دل ہی کی طرح جسم کے اندر خون کو سپلائی کرتی ہے، اس سے دل کے کام کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس طرح سے لیوس وہ پہلا شخص ہے جو بغیر دل کے زندہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا درخت بیمبو کہلاتا ہے، یعنی بانس کا درخت؟ صرف 1 گھنٹے کے اندر 1.5 انچ تک بڑھ سکتا ہے، اور اس کی کم از کم 100 کے قریب قسمیں جنگلات میں پائی جاتی ہیں۔ دوستو، موجودہ کرونا وائرس کے خوف کی وجہ سے دنیا کے اندر ہر شخص کو اس بیماری کا خوف ستانے لگا ہے۔ غریب شخص تو اس سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خود کو گھر کے اندر بند کر لے گا، لیکن امیر لوگوں کے پاس اس سے بچنے کے لیے اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا بھر کے ارب پتی لوگ، جن میں زیادہ تر تعداد امریکیوں کی ہے، نیوزی لینڈ کے اندر زیر زمین بنکر بنا کر وہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں تاکہ اس وائرس کے اثرات سے بچ سکیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر یہ حالات امید سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق یہ بنکر زمین سے 11 فٹ گہرائی کے اندر اور اتنے پاورفل ہیں، یعنی میٹل اور اسٹیل سے بنے ہیں، اور نیوکلیئر بلاسٹ سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس میں ہر طرح کی دنیاوی فیسلٹیز موجود ہیں، اور اتنا راشن بھی موجود ہے کہ یہ لوگ کئی مہینے تک زمین پہ آئے بغیر اپنے آپ کو سروائیو کر سکتے ہیں۔
افریقہ کے جنگلات کے اندر ہائینا نام کے جانور پائے جاتے ہیں جو کہ جھنڈ کے اندر شکار کرتے ہیں، پھر مل کر شیر کو بھی شکار کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں یا انہیں کوئی شکار مل جائے، یہ ایک یونیک قسم کی ہنسی کی آواز کو نکالتے ہیں جو کہ اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اسے 8 میل کے فاصلے سے بھی سنا جا سکتا ہے۔ ویسے اس طرح کی آوازیں اس وقت سننے کو ملتی ہیں جب بہت ساری آنٹیاں بہت عرصے کے بعد کسی شادی کے فنکشن میں ملتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑی کا جالا انسانوں کے بنائے گئے اسٹرکچر سے بھی زیادہ پریسائز یعنی ترتیب سے بنا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو اس کے ویٹ اور ڈائیمیٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اسٹیل سے بھی کئی گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے؟ دنیا کا سب سے لچکدار اسٹک سبسٹینس ہے کیونکہ یہ اپنے اوریجنل سائز سے ہر گنا زیادہ اسٹریچ کرنے پر بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ اتنا لائٹ ویٹ ہے کہ صرف 500 گرام وزن کا سل لمبائی میں زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پھیلایا جا سکتا ہے، کہ 40,000 کلومیٹر تک۔ اور آپ کی انفارمیشن میں بتاتا چلوں کہ دنیا کا کمپلیٹ جو راؤنڈ سرکل ہے وہ 40,000 کلومیٹر ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک۔ ہے نا امیزنگ؟ امریکہ میں 90 سال کا ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام ہے چنگ فینی۔ اس کے پاس جتنی بھی دولت تھی کا اس نے 99.8% چیریٹی میں کر دیا، جو کہ $8 بلین کی رقم بنتی ہے، صرف اس لیے کہ دنیا کو ایک بہتر رہنے کی جگہ بنایا جا سکے۔ اربوں ڈالر کا مالک یہ شخص امریکی شہر سین فرانسسکو کے اندر ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہے۔ اس کے ہاتھ میں مہنگی ترین رولکس گھڑی نہیں بلکہ ایک پلاسٹک کی گھڑی ہے، جبکہ گاڑیوں میں اس کے پاس لیمبورگینی، فراری یا اور بڑی کوئی لگژری گاڑی نہیں بلکہ عام سی ایک گاڑی ہے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ جس شخص کے پاس بھی دولت ہے اسے اس کا پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی دولت کو کس طرح سے استعمال کرے۔ وہ چاہے تو اس سے کسی کی مدد کرے یا اپنی خود کی سیٹسفیکشن کے لیے دولت کو اڑا دے، لیکن میرے خیال میں دوسروں کی مدد کرنا سے زیادہ سیٹسفیکشن اور خوشی آپ کسی اور کام میں نہیں پا سکتے، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ پیسوں سے خرید نہیں سکتے۔ سلیوٹ ہے اس شخص کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فجی آئی لینڈ کے اندر ایک ریسٹورنٹ ہے، اس کا نام ہے پوزیٹو ریزورٹ، جہاں ایک ہفتے کمرے میں رہنے کا کرایہ پاکستانی تقریباً 50 لاکھ روپے ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جس آئی لینڈ پہ موجود ہے وہاں سے قریب سمندر کے نیچے اس ہوٹل کے کمرے موجود ہیں، جہاں سے اس کے روم کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں، بالکل انڈر واٹر، سے یہ حقیقت نہیں بلکہ سائنس فکشن فلم کا کوئی سین ہو۔ تو کیا آپ یہاں پر جانا چاہو گے؟ تو آج کے امیزنگ رینڈم فیکٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کی سیریز کی پارٹ 1 میں بس اتنا ہی۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Watching SCTV and it's fun to watch. Like, subscribe, share, hit the bell icon to